الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توجہ سے، اگر کسی کے بدن یا کپڑے دو جگہ سے نجس ہو جائے، بدن یا کپڑے دو جگہ سے نجس ہو جائیں اور وقت صرف اتنا میسر ہو جس سے ایک جگہ کو پاک کیا جا سکتا ہو، تو کس کو اختیار کرے؟ مسئلہ سمجھے۔ کسی کا بدن یا کپڑے دو جگہ سے نجس ہو گئے، کتنی جگہ سے؟ دو جگہ سے، اور وقت اتنا ہے اس کے پاس کہ صرف ایک جگہ سے پاک کرے، دوسری جگہ سے اگر پاک کرتا ہے تو نماز کا وقت نکل جائے گا، ٹھیک ہے؟ ایک جگہ سے پاک کر سکتا ہے اور پھر نماز بھی وقت میں پڑھ سکتا ہے۔ تو اب مسئلہ یہ، سوال یہ ہے کہ کون سی جگہ کو اختیار کرے؟ تو یہ ایک جگہ لباس کی، ایک یہ جگہ نجس ہے، ایک یہ جگہ نجس ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب ان دونوں میں سے سوال یہ ہے کہ کون سی جگہ کو اختیار کرے، ٹھیک ہے جی؟ اگر ان دو میں سے ایک کم اور دوسری زیادہ ہو، یا ایک ہلکی اور دوسری شدید ہو، نجاست ایک کم ہے اور دوسری زیادہ، ایک ہلکی ہے اور دوسری شدید ہے، یا ایک محض ایک ہی سبب نجاست سے جبکہ دوسری نجاست بیشتر اسباب سے نجس ہوئی ہو۔ اس بات کو سمجھیے کہ ایک جگہ جو نجس ہوئی ہے وہ فقط ایک ہی سبب ہے اس کا نجس ہونے کا۔ مثال کے طور پر وہاں خون نہیں، پیشاب لگا ہے، وہاں پیشاب لگا ہے، یہی ایک پیشاب کا لگنا اس کے نجس ہونے کا سبب بنا ہے۔ دوسری جگہ جو ہے وہاں خون بھی لگا ہے اور پیشاب بھی لگی ہے، یعنی اسباب زیادہ بن گئے، دو اسباب ہو گئے نا، خون لگنے سے بھی نجس ہوئی ہے اور پیشاب لگنے سے بھی نجس ہوئی ہے۔ تو احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ دوسرے والے حصے کو پاک کرے، یعنی دوسرے والا حصہ کون سا؟ جہاں خون بھی لگا ہے اور پیشاب بھی لگا ہے، اس حصے کو پاک کرے۔ جہاں فقط پیشاب لگا ہے اس کو پاک نہ کرے۔ یہ اس وقت ہے کہ جب وقت تنگ ہو، اگر دونوں کو پاک کرتا ہے، دونوں کو صاف کرتا ہے تو نماز کا وقت نکل جاتا ہے۔ تو پہلے وہ کیا کرے؟ دوسری جگہ کو، یعنی خون اور پیشاب والی جگہ کو پاک کرے اور نماز پڑھے، ٹھیک ہو گیا؟ اور اگر مذکورہ مورد، یعنی یہ جو ذکر کیا ہے، ترجیح موجود نہ ہو، یعنی جس کو مرضی ہے وہ پاک کر لے، پیشاب والے کو پاک کر دے یا خون اور پیشاب والی جگہ کو پاک کر دے، کسی ایک کو ترجیح نہیں ہے، یعنی کسی ایک کو اہمیت نہیں ہے، دونوں برابر ہیں، تو اسے اختیار ہے ان دو میں سے کسی ایک کو پاک کر لے، چاہے پیشاب والے کو پاک کر لے، چاہے خون اور پیشاب والے کو پاک کر دے۔ یہ اس وقت ہے جب کسی کو اہمیت حاصل نہیں ہے، ترجیح نہیں ہے۔ ایک بات، اگلا مسئلہ جی، نجس چیز کو کھانے پینے اور دوسرے استعمالات میں لانے کا کیا حکم ہے؟ کوئی چیز نجس ہے، کھانے والی مثلا چیز نجس ہو گئی ہے، یا پینے والی کوئی چیز نجس ہے، اس کو کھانے اور پینے کے استعمال میں لانے کا کیا حکم ہے؟ نجس چیزوں کا کھانا اور پینا حرام ہے، نجس چیزوں کا کھانا اور پینا حرام ہے، البتہ وہ کام جن میں طہارت شرط نہیں ہے، جن میں طہارت شرط نہیں ہے، ان میں استعمال کرنا جائز ہے۔ نجس چیزوں کا کھانا پینا حرام ہے مطلقاً، لیکن وہ چیزیں جہاں طہارت شرط نہیں ہے وہاں ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی چیز ایسی ہے کہ جو نجس ہو گئی ہے، وہ کھائی پی جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن
اسی چیز کو ہم استعمال کرتے ہیں. مثال کے کوئی ایسا پتے ہیں کہ جن کو ہم جو ہے وہ ستر کے طور پر، مثال کے طور پر نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کے لیے ہم جو ہے وہ اس کو شرمگاہوں کو چھپا رہے ہیں، اس کے ذریعے نجس ہے، شرمگاہوں کو چھپانے کے لیے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. یہ بدن کو چھپانے کے لیے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. کھانے پینے، سبزی وغیرہ کے پتے جو ہے، کھانے پینے والے پتے، ان کو ہم اس مورد میں استعمال کر سکتے ہیں. استعمال کرنا کیا ہے؟ جائز ہے. اگلا مسئلہ بھی چھوٹا سا ہے. کیا ہے جی؟ فرماتے ہیں کہ شراب، خنزیر، کتے اور نجس مردار کی خرید و فروخت کا کیا حکم ہے؟ کتوں کے شوقین بھی سن لیں. شراب، خنزیر، کتے اور نجس مردار کی خرید و فروخت کا کیا حکم ہے؟ یہ جس طرح نجس اپنا گوشت مردار کا صحیح شرعی طریقے سے ذبح نہیں ہوا ہوتا، یا جو جانور حرام ہو جاتا ہے اس حرام جانور کا گوشت چمڑا شمڑا اتار کے اس کا گوشت بازاروں میں فروخت کرتے. آج کل جو ہے وہ یہ بدماشی چل گئی ہے. پرسوں ترسوں بھی ایک میں دیکھ رہا تھا، خبر آئی ہوئی تھی کہ وہاں پر جو ہے نا انہوں نے گوشت، مردار گوشت پکڑا ہے. ایک APV بھری ہوئی تھی مردار گوشت کی، یعنی غیر شرعی طریقے سے ذبح ہوا نہیں ہے، ذبح کیا ہوا نہیں ہے، مردار ہے، یعنی اس کو حرام ہو گیا ہے تو اس کا چمڑا وغیرہ اتار کے اس کا گوشت بنا کے فروخت کرنا. ٹھیک ہے. اس قسم کی چیزوں کی خرید و فروخت، شراب، خنزیر اور غیر شکاری کتوں کی خرید و فروخت حرام. توجہ فرما رہے ہیں؟ غیر شکاری کتے، جو کتے شکار کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان کی خرید و فروخت جائز ہے. لیکن جو شکار کے لیے استعمال نہیں ہوتے ان کی خرید و فروخت، بیچنا اور خریدنا حرام ہے. جبکہ نجس مردار کی خرید و فروخت بنابر احتیاط لازم حرام ہے. احتیاط لازم حرام ہے. مردار کے گوشت کو ہم نہ خرید سکتے ہیں نہ ہی بیچ سکتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم.